بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ایک مدر نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ مدرس کے بارے میں بھی کچھ بات کریں کہ بچے گھروں میں موجود ہیں، اسکول نہیں جا رہے، تو ان کے لیے کچھ آپ بات کریں۔ تو میں نے کافی سارا سوچا ہے اس کے اوپر، اور انشاءاللہ آج اس پر بات کریں گے کہ ماں بچوں کو گھر میں کیسے جو ہے وہ مینج کر سکتی ہے اکیڈیمکلی۔ ہوم سکولنگ کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ گھر میں کیسے ہوم سکولنگ ہو سکتی ہے۔ ڈیفینیٹلی حالات جیسے آپ کو پتہ ہے بہت خراب ہیں، اور لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، بچے سکولز نہیں جا رہے۔ ایک ٹائم تک تو مدرسے اسے مینج کر رہی تھیں، لیکن اب چونکہ ان کا ایکیڈیمکس ایئر اور ایکیڈیمک ٹائم لاس ہو رہا ہے، اور بچوں کی ظاہری سی باتیں بیہیویئر میں بھی کوئی اچھی چینج نہیں آ رہی، کہ گھر پہ ہی رہتے ہوئے بہت سے کام ایسے ہیں جو کہ بچے کر رہے ہیں جو مدر جن کو پسند نہیں کر رہی۔ تو ہوم سکول میں کنسیپٹ اس لیے دے رہا ہوں کہ گھر کو سکول جیسی انوائرمنٹ بنا لیں، لیکن یہ ہوم سکول ہوگا، یہ اس طرح سے سکول نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے میں یہ عرض کرتا جاؤں کہ ماں جو ہے وہ جو ہے گھر کے ماحول کو جو ہے وہ اچھے سکول میں بدل سکتی ہے۔ صرف چند ہدایات جو کہ آگے جا کے میں دوں گا، اس پر اگر عمل کریں تو بہت آسانی سے وہ اپنے بچوں کو ایک گھر میں سکول کی انوائرمنٹ فراہم کر سکتی ہیں، جس میں ماں جو ہے گھر میں موجود تمام ریسورسز، چاہے کہ وہ ہیومن ریسورسز ہیں، چاہے وہ میٹیریل ریسورسز ہیں، چاہے وہ ٹائم ریسورسز ہیں، ان کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر کے وہ اپنے مقاصد پورے کر سکتی ہیں۔ اور انشاءاللہ اور اگر یہ اسکول کھل بھی گئے اور ماں جو ہے یا مائیں جو ہیں، ہماری محترم مائیں جو ہیں، وہ اگر اس پر عمل پیرا رہیں تو اس کا امپیکٹ بہت اچھا آئے گا ان کی اسٹڈیز کے اوپر۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماں جو ہوتی ہے وہ بہت اچھی ٹیچر ہوتی ہے، اور وہ جو بنیادی انگریڈینٹ ہے ٹیچنگ کا، استاد اور متعلم طالب علم کے درمیان میں جو ایک مضبوط رشتہ ہوتا ہے وہ خلوص اور محبت کا ہوتا ہے، اور ماں کی محبت پر آپ سوالیہ نشان نہیں اٹھا سکتے، اس کے خلوص کے اوپر بھی آپ سوالیہ نشان نہیں۔ ماں ہمہ وقت چاہتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ بہتر تربیت کرے اور وہ سب کچھ سکھائے جو وہ جانتی بھی نہیں ہے، اس کے لیے بھی وہ ہر وقت کوشاں رہتی ہے۔ تو اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے ماں کے لیے، میں ذاتی طور پہ بھی سمجھتا ہوں کہ ماں کا پڑھا لکھا ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ ماں بائی ڈیفالٹ پڑھی لکھی ہوتی ہے، ماں اپنے بچے کے لیے ہمیشہ سے کوالیفائڈ ہوتی ہے، ماں جو ہے ہمیشہ سے اپنے بچے کے لیے بہتر سوچتی ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے لے لیجئے کہ ہمیں بہت سی چیزیں ہماری ماں نے سکھائیں، وہ بنیادی سروائیول ایلیمنٹس جو زندہ رہنے کے لیے زندگی میں ضروری ہوتے ہیں، وہ ماں نے سکھائے، وہ کوئی اور سکھا بھی نہیں سکتا، اسکول تو اس کے قریب بھی پھٹک نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر ہمیں کھانا پینا ہماری ماں نے سکھایا، ہمیں اوڑھنا پہننا ہماری ماں نے سکھایا، ایون دین ٹوائلٹنگ ہماری ماں نے سکھائی، چلنا ہماری ماں نے سکھایا، اور تعلیم کے جو بنیادی عناصر میں سے ایک عنصر ہے کمیونیکیشن، بولنا ہماری ماں نے سکھایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں جو ہے وہ ہر حوالے سے باقاعدہ سے ایک ٹیچر ہوتی ہے، اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس کی مثال اس طرح سے دوں کہ میری اپنی ذاتی طور پہ میری جو والدہ ہے وہ پڑھی لکھی نہیں تھیں، لیکن جب ہم اپر کلاسز میں گئے تو پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ پڑھی لکھی نہیں ہے، انہیں تو آتا ہی نہیں ہے، نہ تو انہیں انگلش پڑھنی آتی نہ اردو، ایون دین وہ لکھ بھی نہیں سکتی، لیکن یہ پچھلے ہماری زندگی کی تعلیمی 5-7 سالوں میں ان کا کردار جب ہم ریویو کرتے ہیں تو بہت ہی شاندار تھا۔ انہوں نے یہ احساس ہونے نہیں دیا کہ مجھے کچھ نہیں آتا، وہ ہم سے کہتی تھیں کہ اپنی کتابیں نکالو اور پڑھو، ہمارے ٹائم کو مینیج کرتی تھیں، اس کو باقاعدہ مانیٹر کرتی تھیں، اور ہم سے سبق سنتی تھی، جب بھول جاتے تو ہم کہتے تھے صحیح یاد نہیں ہے دوبارہ لکھو، ہم سے لکھواتی تھیں، اور جب دیکھتے تھے یہ غلطیاں کر رہے ہیں یا ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں یا ہمارے بیہیویئر سے اندازہ لگا کے وہ سمجھتی نہیں صحیح یاد نہیں ہے دوبارہ سے اس کو یاد کر کے لکھو۔ کاپیز ہماری چیک کرتی تھیں اور اس کو اسی طرح سے ایویلیویٹ کرتی تھی کہ ہمیں بالکل یہ احساس نہیں رہتا تھا کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ آتے نہیں ہیں۔
یہ تو کچھ عرصے بعد جب ان سے کراس کوسچنگ شروع ہوئی یا ہم نے کچھ کوئریز ان سے کرنا شروع کی تو ہمیں اندازہ ہوا کہ نہیں، انہیں تو یہ آتا نہیں ہے، لیکن یہ پریٹینڈ ایسا کرتی ہیں کہ جیسے انہیں سب پتہ ہے۔ تو بہرحال ماں یہ سب کچھ کر سکتی ہے جی، اور بہت اچھے انداز میں کر سکتی ہے اور کر رہی ہے۔ بس ماں کو کیا کرنا ہے، اس کو اپنی تمام اس تعلیمی سرگرمیوں کو اور تربیتی سرگرمیوں کو اس سانچے میں ڈھالنا ہے۔ وہ سانچہ کہ وہ 4 ایلیمنٹس ہیں، اس سائیکل ہے، سائیکل کے 4 سٹیپ ہیں، وہ ایک چکر ہے، سائیکل سے مراد چکر ہے، اس چکر کے 4 سٹیپس ہیں۔ پہلا سٹیپ کیا ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی سکھانا ہے، کچھ بھی، ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے کتاب کا ہی کوئی چیز ہے۔ ہم شاید تعلیم کو یہ سمجھتے ہیں کہ لکھنا پڑھنا ہی تعلیم ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے جو کچھ بھی سکھانا ہے اس کا ٹارگٹ، آبجیکٹو ٹارگٹ کر لیں، آپ اس کا مقصد طے کر لیں، اسپیسیفائڈ، مخصوص، کہ یہ میرا مقصد ہے، یہ آج کی اس ساری ایکٹیویٹی کا جو میں کرواؤں گی۔ سب سے پہلا اہم کام کیا ہے، مقصد ضرور طے کر لیں آپ کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ مقاصد طے کرنے کے بعد دوسرے سٹیپ پہ جب آپ جائیں گی تو کانٹینٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو مواد آپ کو چاہیے ہوگا، وہ کتاب بھی ہو سکتی ہے، اس کی کاپی بھی ہو سکتی ہے، وہ پیپر پینسل بھی ہو سکتا ہے، وہ گھر کے بہت سی چیزیں بھی ہو سکتی ہے، ہیومن ریسورس بھی ہو سکتا ہے، ایوری تھنگ، جو کچھ بھی جو اس مقصد کو پورا کر رہا ہو۔ اس کی مثال میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ اگر آپ فار ایگزامپل میتھمیٹکس کے بنیادی کنسیپٹ آپ بچے کو سکھانا چاہ رہے ہیں، جس میں وزن ہے، جس میں لمبائی چوڑائی ہے، جس میں مثلا چھوٹا بڑا ہے، تو یہ سارے کے سارے کے لیے دیکھیں آپ کا کچن بھرا پڑا ہے اس کام کے لیے، آپ کا بیڈ روم، آپ کے لان، ایوری تھنگ آپ اس کو بتا سکتی ہیں، اس کو پریکٹیکلی وہ ایکسپیرینس دے سکتی ہیں جو وہ کلاس روم میں حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے اگر آپ لینگویج سکھانا چاہتی ہیں تو بہت سارے میڈیمز آپ کے پاس تو موجود ہیں کہ آپ اس سے سکھا سکتی ہیں۔ آپ صرف وہ ریپر یا وہ پکٹوریل پریزنٹیشن یا آپ اس کو گھر میں لکھی کوئی تحریر، مطلب بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس کو ریڈنگ رائٹنگ میں ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں۔ فردر میں آپ کو بتاؤں گا جب ہم فردر لیکچرز پر جائیں گے جو کہ ریڈنگ رائٹنگ کے اوپر ہوں گے یا کمیونیکیشن سکلز کے اوپر ہوں گے، تو بیسیکلی آپ نے کانٹینٹ کی سلیکشن کر لینی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ اپنے طریقہ کار کیا اختیار کرنا ہے، میتھڈالوجی کیا ہوگی، کچھ بھی میتھڈ ہو سکتا ہے، گپ شپ میں ہو سکتا ہے، ان کو باقاعدہ ڈسپلن میں بٹھا کے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کانٹینٹ کیسا ہے اور آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں اور اس کو آپ نے کیسے اچیو کرنا ہے، وہ طریقہ کار آپ اختیار کریں گی۔ آپ اسے ریپیٹ کرتی ہیں بار بار، آپ اسے ایک دفعہ دے کے اس کے سپرد کرتی ہیں کہ اس کو آپ یاد کرو، اس کو پڑھو، یا بار بار پوچھتی رہتی ہیں۔ مائیں ایسے ہی کرتی ہیں، جو بات بتاتی ہیں پھر اسے پوچھتی ہیں، رات کو سوتے تک بھی پوچھتی ہیں کہ اچھا آج وہ جو بات ہوئی تھی تو آپ بتائیں نا اس کا کہ وہ کیا تھا، آپ مجھے ذرا سنا دیں، دوبارہ سے مجھے بتا دیں، کر کے دکھا دیں، ایکس وائی زیڈ، بہت ساری چیزیں۔ تو میتھڈز بھی طے کرنا ہے۔ لیکن چوتھا جو بڑا اہم ایلیمنٹ ہے، جو اکثر مائیں اس کو اوور لک کر جاتی ہیں، اس پر نہیں آتی، ماں ہوتی ہے نا، ماں کی محبت ہوتی ہے، وہ کبھی بھی اپنے بچے کو ایویلیویٹ نہیں کرنا چاہتی، وہ سمجھتی ہے سب ٹھیک ہے۔ نہیں، آپ نے ایک کام اور کرنا ہے کہ جو آپ نے مقصد طے کیا تھا اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو کانٹینٹ سلیکٹ کیا تھا اور وہ جو میتھڈالوجی یوز کی تھی، ان تینوں چیزوں کو آپ نے ایویلیویٹ کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے مقاصد کتنے پورے ہوئے، وہ جو آپ کا بچہ ہے، وہ جو سبجیکٹ ہے، اس نے کتنا سیکھا ہے اور کتنا نہیں سیکھ سکے، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گی تو آپ اس کو پیڈاگوجی میں نہیں ڈھال سکیں گی، اور یہی وہ پیڈاگوجی میں ڈھالنا ہے، یہ ماؤں کا ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہو جائے تو آپ کا گھر جو ہے وہ ہوم سکول بن جائے گا، ادروائز وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کرے گا۔ تو آپ نے ایویلیویٹ کرنا ہے جو آپ نے مقاصد طے کیے تھے اس کو، اور یہ ایسی ہے، بالکل ایسی ہے، ان سرکلز کو اسی طرح سے، یہ میں آپ سائیکل کی بات کرتا ہوں، یہ وہ سائیکل ہے کہ آپ نے ٹارگیٹڈ آبجیکٹیو رکھے تھے، آپ نے ٹارگیٹڈ آبجیکٹیو ہے تو اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے کانٹینٹ کو سلیکٹ کیا تھا،
اور پھر اس کا طریقہ کار طے کیا تھا، پھر آپ نے اسے ایویلیویشن کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے آبجیکٹیو کتنے اچیو ہو گئے اور کتنے رہ گئے، اور وہ آپ کی ہیلپ کریں گے آپ کے نئے آبجیکٹیوز طے کرنے میں، نئے مقاصد طے کرنے میں، اور پھر یہ سائیکل اسی طرح سے ہی چل پڑے گا۔ یہ سلسلہ ایسے ہی ہے، زندگی کا سلسلہ بھی ایسے ہی ہے، ہم چیزوں کو اسی طرح سے ہی لیتے ہیں اور یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ تعلیم میں گھر کے اندر جو ہوم سکولنگ ہے اس میں بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے۔ تو یقیناً جو آپ کا یہ جو ٹائم ہے جو کہ کووڈ-19 کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے، یہ بھی اچھا یوٹیلائز ہوگا، اور یہ جو پروسیس ہے یہ آن گوئنگ جاری رہے گا۔ اسکول کھل بھی جائیں گے تب بھی یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اس میں جو اہم کام کرنے والے ہیں، کچھ احتیاطیں بھی ہیں۔ اہم کام جو کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے ٹائم کو مینیج کرنا ہے، اس میں آپ نے ریسورسز کو مینیج کرنا ہے، اس میں آپ نے ہیومن ریسورسز کو مینیج کرنا ہے، میٹیریل ریسورسز کو مینیج کرنا ہے۔ اور چونکہ صورتحال بڑی گھر کی ڈفرینٹ ہوتی ہے، ایک دن میں ایسے نہیں ہو جائے گا، آپ گریجولی اس چیز کو بلڈ اپ کریں گے۔ آج ہی آپ کہیں کہ آپ ٹیچر بن جائیں اور پیڈاگوجی میں چیزوں کو ڈھالیں اور آبجیکٹیو طے کریں، بچے ایسے کرنا شروع ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ آہستہ آہستہ آپ غیر محسوس طریقے سے ٹیچر بنتے جائیں ان کے، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ سے سیکھنا شروع کر دیں گے۔ آپ نے انہیں کانفیڈنس دینا ہے، آپ نے انہیں سوچنے پر مجبور کرنا ہے، آپ نے ان کی لاجیکل ریزننگ سٹارٹ کروانی ہے، آپ نے ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنا ہے۔ یہ سارے پروسیس سائڈ بائی سائڈ چلتے رہیں گے تو پھر یہ پروسیس شروع ہو جائے گا۔ امید ہے کہ ہم اگر اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارے گھر کی انوائرمنٹ ہوم سکولنگ میں بدل جائے گی، اور اس کا بڑا دیر پا امپیکٹ ہوگا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ چھوٹے بچوں کے لیے، پیڈاگوجی کے لیے، اینڈراگوجی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ مثلا ایڈلٹ جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو انوائرمنٹ جو ہے وہ میں اس کی خود مثال ہوں کہ ہماری والدہ نے کبھی 12 بجے سے پہلے ہمیں سونے نہیں دیا، چیزوں کو مینیج کیا ہوا تھا کہ اس وقت آپ نے ہوم ورک کرنا ہے، اس وقت آپ نے تیاری کرنی ہے۔ پھر ساری زندگی ایسے ہی رہا جی، کہ ہم اسی ٹائم کو مینیج کرتے رہے، اسی ٹائم کے اس سائیکل میں رہے، اور اسی طرح سے ہم نے اپنی تمام تعلیمی ایون دین ابھی بھی ایسی زندگی اسی ڈگر پر چل رہی ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم چلیں گے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے بچوں کو ریڈنگ رائٹنگ کیسے سکھائیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، تعلیم ساری کی ساری جو آپ کی پرائمری اور ایلیمنٹری ایجوکیشن ہے، یہ بیسیکلی 3 سکلز آپ نے بچوں کو دینی ہے۔ ایک آپ نے کمیونیکیشن سکلز کی، کتابیں جتنی مرضی بنا لیں، اسکولوں نے کتابیں بڑھا دیں، سبجیکٹ بڑھا دیے کو 8 8 10 10، لیکن بیسیکلی ہم بچوں کو 3 ہی سکلز سکھاتے ہیں۔ ایک کمیونیکیشن سکلز، وہ ریڈنگ رائٹنگ کی سکل ہے، ایک میتھمیٹیکل سکلز، اور ایک جنرل نالج۔ تو اگر بچے کی ریڈنگ رائٹنگ آتی ہے، آپ اب بچے کو اس قابل کر دیتے ہیں کہ جو وہ پڑھتا ہے وہ سمجھتا بھی ہے، اور وہ چیزوں کو پڑھ سکتا ہے اپنے لیول کی، اور اس کو سمجھ سکتا ہے، اور اپنے لیول پہ وہ لکھ سکتا ہے اور اس کو سمجھ سکتا ہے، تو آپ کمیونیکیشن سکلز میں کامیاب ہوگے۔ اور اگر میتھمیٹکس صرف سوال جواب یا یہ سوالات حل کرنے کا نام نہیں ہے، میتھمیٹکس بڑا دلچسپ اور بڑا ہی برین اسٹارمنگ قسم کا سبجیکٹ ہے، اور اس میں اگر آپ ان کی لاجیکل ریزننگ اور کو زندہ کر لیا، آپ نے اس کو گریز کر لیا، اس کو آپ نے تیز کر دیا، تو ڈیفینیٹلی آپ کامیاب ہوگے۔ اور جنرل نالج، بچے جنرل نالج حاصل کرتے رہیں، چاہے آپ سائنس کے بارے میں جنرل نالج دیں، جو اسلامیات کے بارے میں دیں، معاشرتی علوم کے بارے میں دیں، یہ سارا کا سارا جنرل نالج ہے، اور یہ لرن کیا ہوا نالج جو ہے وہ اسکول کے نالج سے زیادہ دیر پا ہوتا ہے اور اذہان میں رہے گا۔ بہرحال جی، نیکسٹ میں ہم سبجیکٹس کی طرف ضرور جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس امید کے ساتھ کہ آپ ان باتوں کو فالو کریں گی اور گھر کے انوائرمنٹ کو ایک اچھی لرننگ انوائرمنٹ میں بدل دیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی